آج جو اس ویب سائٹ پہ ایک دستاویز شائع ہوئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ، خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد کے اندر موجود ہوں. سلمان اکرم راجہ، اسد کیسر، تیمور ظفر جھگڑا کی جانب سے آج یہاں بڑی اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، خاص طور پہ اس وقت جب ایک امریکی جریدے کی جانب سے وہ مبینہ سائفر جو عمران خان صاحب کی حکومت کے خاتمے کے سلسلے میں آیا تھا اس پر پریس کانفرنس کی گئی ہے. کل منگل کے دن اڈیالہ جیل کے باہر کیا کرنے جا رہے ہیں اور پی ٹی آئی اس وقت کیا پروگرام بنا رہی ہے، کیا لاہ عمل ہے. چند دن پہلے ہمارے صحافی دوست ہیں، یہ ساتھ ہی کھڑے ہیں، عطاء الرحمان کوہستانی صاحب، انہوں نے بھی کہا تھا جی اچکزئی صاحب کی اور مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. اس کی اندرونی کہانی یہ تھی جی اچکزئی صاحب نے کہا ہے کہ اگر مولانا صاحب اس میں کوئی کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو ہم جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر بھی بنا سکتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں بڑی اہم تھی، سوالات اٹھ رہے تھے، تو اس سلسلے میں یہ پریس کانفرنس یہاں پہ ہوئی اور بڑی اہم چیزیں سامنے آئی ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے. آپ سے گزارش ہے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. سب سے پہلے جو مین چیز تھی، سائفر ظاہر راز سے جس طرح سے پاکستان کے سوشل میڈیا پہ ایکس پہ سائفر کی وہ تصویریں چل رہی تھی کہ جس کا وہ سائفر اصل سائفر تو ایک کوڈ ہوتا ہے، کوڈ کی زبان کے اندر ہی وہ آتا ہے، لیکن اس پر بھی لوگوں نے سوال اٹھایا کہ دیکھیں جی وہ سائفر نیلے رنگ کا تھا، سائفر پیلے رنگ کا تھا، سائفر سفید رنگ کا ہوتا ہے. اور سینئر صحافی بزرگ صحافی نصرت جاوید صاحب انہوں نے کہا کہ بھائی سائفر تو یہ ہے ہی نہیں، یہ سائفر کا ترجمہ ہے، سائفر تو کوڈڈ لینگویج کے اندر ہوتا ہے. بہرحال جس بھی لینگویج کے اندر ہوتا ہے یہ اس کا ترجمہ، اگر یہ ترجمہ ٹھیک ہے، اگر یہ پیغام جو ہے مانی تو پیغام رکھتا ہے، وہ درست ہے. دیکھیں نا وہ سلیم صافی صاحب سے لوگوں نے استعفیٰ طلب کیا کہ آپ تو کہہ رہے تھے جھوٹ ہے. انہوں نے کہا بھائی سائفر سفید رنگ کا نہیں پیلے رنگ کا ہوتا ہے، یعنی یہ اس بحث کے اندر. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج فرمایا کہ جو ہم پچھلے 3-4 سالوں سے کہہ رہے تھے کہ پاکستان میں ایک عالمی سازش ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان میں رجیم چینج ہوا ہے، آج وہ سازش، آج وہ بھانڈا پھوٹ گیا ہے. اور اگر حکومت، وہ شہباز شریف صاحب جنہوں نے کہا تھا اگر یہ سازش ملک کے خلاف سازش درست ہوئی امریکہ کی تو پھر میں خود عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی اب حکومت اگر اس ڈراپ سائٹ کی سٹوری کی تردید کرنا چاہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ جعلی سائفر ہے، جعلی سٹوری ہے، تو پھر اس کی وہ تردید بھی کر سکتی ہے. نمبر 1 سائفر پر کھل کے بات ہوگی اور ظاہر ہے پی ٹی آئی بہت سارے ایشوز پر بات نہیں کرتی، بات دب جاتی ہے. اچھا نمبر 1. نمبر 2 کل منگل کا دن ابھی صحافیوں نے پیچھے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے وہ پکڑا ہوا تھا، گھیرا، مطلب اسے سوال کر رہے تھے کہ سر کل کا کیا پلان ہے، سہیل افریدی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا سہیل افریدی صاحب کی الگ حکمت عملی ہے، آپ کی الگ حکمت عملی ہے. تو انہوں نے کہا یہ ابھی ہماری ایک بڑی اہم ملاقات ہونے جا رہی ہے، بڑی اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے جو ہے وہ اچکزئی صاحب کی قیادت میں، اس میں ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کل ہم نے کرنا کیا ہے. پھر وہی جو کوہستانی صاحب والا سوال تھا، وہ بھی ایک رپورٹر نے پوچھا کہ سر وہ سنیں خبریں چل رہی ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپوزیشن لیڈر بنایا جا رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا مجھے ان خبروں کا تو نہیں پتا، لیکن اگر ایسا کچھ ہے بھی تو یہ اختیار صرف اور صرف عمران خان صاحب کا ہے، یہ کسی اور کے پاس اختیار نہیں ہے. اچکزئی صاحب کہیں کہ بھائی میں سٹیپ ڈاؤن کر جاتا ہوں، آپ آ جائیں. تو انہوں نے کہا یہ خان کا اختیار ہے اور یہ خان ہی کرے گا، ہم حکمت عملی بنا رہے ہیں. اور کل اڈیالہ کے باہر کیا کرنا ہے، دھرنا ہوگا، مختصر دھرنا ہوگا، لمبا دھرنا ہوگا، کیا اسٹریٹجی ہوگی وہ کل ہی پتہ چل جائے گا. اب اس پریس کانفرنس کے اندر جو راجہ صاحب نے مختصر، ویسے تو بڑی لمبی پریس کانفرنس تھی، راجہ صاحب گفتگو کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اسد کیسر صاحب، پھر اس کے بعد تیمور ظفر جھگڑا صاحب، اور ظاہر 45 منٹ کی گفتگو ہوتی ہے، لیکن مختصر جو 2-1 منٹ کی گفتگو جو اہم تھی وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور پھر آپ کو ظاہر ہے اڈیالہ، ذرا کوہستانی صاحب آپ بھی آ جائیں نا، آپ دیر سے پریس کانفرنس کے اندر آتے ہیں اور اس کے بعد بات بھی نہیں کرتے. یہ آپ نے جو خبر دی تھی اور میں نے وہ ایکس پہ لگائی تھی، کافی لوگوں نے دیکھا کہ اچکزئی صاحب نے کوئی آفر کرائی ہے، تو ابھی یہ راجہ صاحب سے تردید کر کے چلے گئے ہیں. دیکھیں راجہ صاحب نے اس سے پہلے بھی بہت ساری چیزوں کا تردید کیا ہے. راجہ صاحب اور بیرسٹر گوہر صاحب کا یہ کام ہے، یہ جب عمران خان سے ملتے بھی تھے تو باہر آ کے کہتے تھے کہ تمام تل لیڈرشپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور وہ اعتماد کا اظہار تمام لیڈرشپ کے اوپر نہیں کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو میں اپنی خبر پہ قائم ہوں، اور مجھے اور یہ میں آپ کو بتاؤں، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ سہیل افریدی اور اس کی ملاقات بھی ہوگی اور اس میں بھی یہ بات چیز ڈسکس ہوگی. اس کے علاوہ اس دن علیمہ خان نے وہاں پہ بات کی، انہوں نے کہا کہ
سہیل افریدی اور جو ان کی جو باقی جو قیادت ہے ان کی خفیہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر عمران خان کے ساتھ پیغام رسانی ہوتی رہی ہے. تو عمران خان نے کوئی نہ کوئی وہاں سے ان کو مطلب احکامات جاری کیے ہوں گے, تبھی جا کے انہوں نے آفر کی ہوگی. ایمی تو وہ خود سے جا کے تو نہیں کر سکتے. چلیں بہت شکریہ کوہستانی صاحب. ابھی راجہ صاحب سے بھی سوال ہوا, انہوں نے کہا کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, یا اگر ملاقاتیں شیڈولڈ ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب اگر کوئی اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کو کردار ادا کرنا چاہیے, ہم ان کے ساتھ ملنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ معاملات ہیں, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. معاملہ تو قوم کے سامنے پہلے بھی تھا, اب بھی ہے کہ سائفر کے حوالے سے جو بات تھی وہ وہی تھی جو خان صاحب نے بیان کی تھی. ایک بین الاقوامی سازش ہوئی, اس میں یہاں مقامی جو طاقتیں ہیں ان کے گٹھ جوڑ سے ایک جمہوری حکومت کو گرایا گیا. یہ بات بالکل واضح ہے پہلے دن سے, اور جیسے جیسے وقت گزرے گا کھل کر شواہد سامنے آئیں گے. آج جو اس ویب سائٹ پہ ایک دستاویز شائع ہوئی ہے اس کے حوالے سے اب حکومت کا فرض ہے کہ وہ بات کرے, اپنا جو ان کا جو جھوٹ ہے اس کو مانے, اپنائے, یا اس سے ہٹ کر اگر کوئی ان کے پاس ثبوت ہے تو وہ پیش کرے. القادری کا جو فیصلہ ہے اس کو جو ہے وہ سلمان صاحب نے چیلنج کر دیا ہے کہ 20 تاریخ یا 19 تاریخ جو انہوں نے دی ہے چیف جسٹس صاحب نے, وہ مطلب کہ صحیح تاریخ نہیں ہے. جی ٹھیک بات ہے. دیکھیں سلمان صفدر صاحب کا ہمارا یہ موقف ہے کہ جو سسپینشن آف سینٹنس یعنی کہ سزا معطلی کی درخواستیں تھیں ان کو سننا, ان پہ فیصلہ کرنا, یہ ایک بنیادی حق ہے عمران خان صاحب کا, بشرا بی بی کا. یہ حق چھینا نہیں جا سکتا. اس حق کو چھینا گیا ہے. اس فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کے لیے ہمیں وکالت نامے نہیں مل رہے. خان صاحب سے ہم جیل سے وکالت نامے حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ ہمیں نہیں مل رہے تاکہ ہم سپریم کورٹ جائیں. تو سلمان صفدر صاحب کا موقف بالکل درست ہے. جب تک ہمیں وکالت نامے نہیں ملیں گے ہم اس اپیل پہ بحث نہیں کریں گے. سب جانتے ہیں ڈالروں کی بوریاں ایران کے طول و عرض میں بانٹی گئی. تو یہ عمل بدقسمتی سے جاری ہے, جاری رہا ہے. ہم اس کا شکار ہیں, اس ملک کے عوام اس عمل کا شکار ہیں. اس ملک کے عوام سے, ان کی سچائی سے نظام کو خطرہ ہے, بین الاقوامی قوتوں کو خطرہ ہے کہ وہ اٹھ کھڑے ہوں گے اپنے حقوق کے لیے, اس خطے کے حقوق کے لیے, ان حقوق کے لیے جو بطور انسان ان کا حق ہے. تو یہاں ہمیشہ کوشش کی جاتی ہے کہ عوام کو دبایا جائے, ان کی آواز کو دبایا جائے. یہی کچھ اپریل 2022 میں ہوا. حکومت اگر انکار کر سکتی ہے تو انکار کرے ڈراپ سائٹ پہ شائع ہونے والے سائفر کا, کہے کہ یہ نہیں ہے, لیکن ان کی مجال نہیں کہ یہ سچ کو پھر جھوٹ کہیں. ان کا جھوٹ بہت ہو چکا. اب یہ اپنے جھوٹ سے اتنا خائف ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں نوجوانوں سے ووٹ چھین لیا جائے. بات کی جا رہی ہے کہ ووٹ کی عمر جو ہے 18 سے بڑھا کر 25 کر دی جائے. ایسا نہیں ہونے دیں گے پاکستان کے نوجوان. پاکستان کے نوجوان شعور رکھتے ہیں. تمام دنیا میں ووٹ کی عمر کو کم کیا جا رہا ہے, بڑھایا نہیں جا رہا. دنیا کے تمام ممالک تقریباً 1-2 کو چھوڑ کر ووٹنگ کی عمر 18 سال مقرر کر چکے ہیں, اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ووٹنگ کی عمر 16 سال ہونی چاہیے, 17 سال ہونی چاہیے, کیونکہ نوجوانوں میں شعور بڑھ چکا ہے. نوجوان اپنا اچھا برا جانتے ہیں. تو یہ کہنا کہ اس ملک کی 30% آبادی سے ووٹ چھین لیا جائے گا کسی صورت برداشت نہیں ہوگا. ہم برداشت نہیں کریں گے, پاکستان کے نوجوان برداشت نہیں کریں گے. آج ہم کھڑے ہیں, جھوٹ, فریب, دھونس کی یلغار ہے. بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے, مارا پیٹا جا رہا ہے, جھوٹے مقدمے بنائے جا رہے ہیں. وڈیالہ کے باہر ہو یا کہیں اور ہو, جہاں چند لوگ اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے ہیں, نکلتے ہیں, اس دھرتی پر چلتے ہیں جو ایک آزاد دھرتی ہے. ہمیں بتایا گیا تھا کہ 1947 میں ہم آزاد ہو گئے. اس آزاد دھرتی پہ چلنا آج ایک جرم ہے. ہر ہفتے ہمارے 20 نوجوانوں کو مارا پیٹا جاتا ہے, گرفتار کیا جاتا ہے, غائب کر دیا جاتا ہے. آج صبح سے میں اپنے وکلاء دوستوں کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوں, پوچھ رہا ہوں مختلف اپنے دوستوں کے حوالے سے جن کو اٹھایا گیا, کسی کو 1 ہفتہ پہلے, کسی کو 2 ہفتے پہلے, کسی کو 40 دن پہلے, جو گم ہیں, جن کے بارے میں ہمیں اطلاعات نہیں ہے. کہیں کسی کو پیش کیا جاتا ہے, اس کا ریمانڈ مانگا جاتا ہے, اس کو پھر غائب کر دیا جاتا ہے. تو ایک جبر کا عمل ہے جو جاری ہے, جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف مستعد ہے, کھڑی ہے. ہم ہر سطح پہ اس کے خلاف سینہ سپر ہیں, اور یہ رہے گا عمل جاری. اور آپ دیکھیں گے پاکستان کی عوام اپنے فیصلے خود کرے گی. جب عدالتیں بند نظر آئیں گی, جب پارلیمان پہ ڈاکہ ہوگا,
جب بین الاقوامی سازشیں ہوں گی تو پاکستان کے لوگ، آپ، میں، ہم سب اپنا فیصلہ کریں گے.